اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کا دورہ ہے، آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں اور جب بھی بجٹ آتا ہے شیرین تو ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ کیا ہوگا مہنگا، کیا ہوگا سستا، لیکن مہنگا ہی ہوتا ہے، سستا تو کوئی چیز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے۔ اور آئی ایم ایف کا وقت بھی یہاں پر آیا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے وفد سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، نئے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار بھی ہے اور نئے بجٹ میں 400 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس اقدامات بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کی جانب سے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی تیز کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور تیل کی عالمی قیمتوں کا بوجھ صارفین پر منتقل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ بالکل، تو بجٹ 2026-27 کو حتمی شکل دینے کی اب تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات میں ڈیٹا شیئرنگ اب شروع ہو گئی ہے۔ معاشی ترقی کا ہدف پورا نہ ہونے پر اہداف پر مزید نظر ثانی بھی غور کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بجٹ سازی کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ شکیل صاحب، یہ جو فیز ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نیا بجٹ ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات چل رہے ہیں، کچھ ڈو مور کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ آپ تھوڑا بتائیے گا کیا انسائٹس ہیں؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ ایوا پیٹرووا کی سربراہی میں پاکستان میں موجود ہے۔ آج دوسرا روز ہے اور جو ڈیٹا شیئرنگ کا عمل ہے وہ چل رہا ہے۔ تقریباً 6 دن مزید یہ مذاکرات ہوں گے۔ جو ہماری بات ہوئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ 400 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس اقدامات شامل ہوں گے بجٹ میں، جس میں لوگوں سے جو ٹیکس وصولی ہے وہ انتظامات یعنی انفورسمنٹ کے ذریعے بھی کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ نئے ٹیکس میئرز بھی ہوں گے۔ لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو فسکل پیکٹ ایک سائن کیا گیا تھا وفاق اور چاروں صوبوں نے زرعی آمدن کی ٹیکس کی وصولی کے حوالے سے، اس پر عمل تیز کیا جائے، کیونکہ ابھی یہ سست روی کا شکار ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ نئے سال چاروں صوبوں میں زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی شروع ہو جائے گی اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس میں مزید کسی قسم کی رعایت یا مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی کے لیے کسانوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی تیز کیا جائے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے موجودہ ان کے کھڈ لائن لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بجٹ سازی کا اہم ذمہ داری مل گئی ہے اور ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جو خاص طور پر جو ٹیکس میئرز ہیں نئے بجٹ کے حوالے سے 2026-27 کے حوالے سے ان کو حتمی شکل دیں گے، پھر پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کریں گے۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ایف پی آر ہے وہ چونکہ ٹیکس وصولی پوری نہیں کر پا رہا، 683 ارب کا 10 ماہ میں شارٹ فال ہوا ہے، تو اب جو جی ڈی پی گروتھ کا نمبر ہے وہ بھی ریوائز کیا جا رہا ہے 3.7%، 4.2% سے کم کر کے۔ تو اب سارے باقی جو اہداف ہیں ان پر بھی نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی شکیل صاحب یہ تو بڑی اہم خبر دی کہ آپ نے کہ بجٹ سازی کے حوالے سے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور اسحاق ڈار کو آگے لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ تمام تر رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف اسلام آباد، اور ہمیں بجٹ سازی کے حوالے سے جو بھی اقدامات ابھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے انسائیڈرز وہ ہمیں دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ